بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ گندم کے خوشوں والا خواب 7 گایوں والے خواب کی مانند ہے۔ یہ 7 فربا گائے ہی گندم کی سبز بھری بالیاں ہیں، اور لاغر و کمزور گائے وہی گندم کی زرد خوش بالیاں۔ میں نے متواتر 2 راتیں 2 خواب 2 مختلف شکلوں میں دیکھے۔ اب آپ لوگ میرے خواب کو ایک بے مقصد و بے معنی خواب کہہ کر اتنی آسانی سے دامن نہیں بچا سکتے۔ مجھے اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ اگر نہیں کر سکتے تو اعتراف کر لیں تاکہ پھر میں آپ لوگوں کے بارے میں کچھ سوچوں۔ اگر آج رات میرے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکے تو کل آپ سب لوگوں کو قید کروا دوں گا۔ بلا شبہ آپ کا خواب ایک بامقصد خواب ہے، لیکن یہ لوگ تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ اگر تعبیر ممکن نہ بھی ہو، تحقیر تو ممکن ہے۔ یہ معبد آمون کے کاہنوں اور معبروں کے غرور کو توڑنے کا بہترین موقع ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے اسی طرح مصر رہ سکتے ہیں۔ مجھے بھی ان سے تعبیر کی کوئی امید نہیں۔ بانو حضور، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولو۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی بالکل بانو حضور۔ بیناروس، تم دخل اندازی مت کرو، فرمارما کے غصے کو مزید ہوا مت دو۔ اس خواب کی تعبیر بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یعنی اس کی تعبیر ممکن ہی نہیں۔ جناب، ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے۔ تم سب میرے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے۔ تم نے معبود کی آبرو خاک میں ملا دی۔ جادوگران اور معبران معبد آمون جناب فرما روا سے 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں۔ مہلت کا وقت گزر چکا۔ سالوں بیٹھ کر کھایا اور آرام کیا تاکہ مشکل گھڑی میں چارہ جوئی کر سکیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے خواب کی تعبیر چاہیے۔ جناب فرما روا، یہ مصر کے مشہور و معروف جادوگر اور معبر ہیں۔ اگر انہیں کچھ مہلت دے دی جائے تو یقیناً یہ کسی نتیجے بے جا حمایت مت کریں کاہن اعظم۔ یہ مٹھی بھر مفت خورے وہ جونکے اور دیمک ہیں جو محض مصر کی عوام کا خون چوسنے اور مصر کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ تو طبس کے ان آوارہ کتوں سے بھی بدتر ہیں جو بھونک کر آگاہ تو کر دیتے ہیں۔ آپ کو غصے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آج یا تو یہ لوگ تعبیر بتانے کے لیے زبان کھولیں گے یا پھر تازیانوں کی ضربوں سے انہیں بھونکنے پر مجبور کر دوں گا۔ اور یاد رکھیں جناب آخمہو، آج کسی کو بھی میرے غیظ و غضب سے امان نہیں مل سکے گی، لہٰذا ان کی مزید حمایت نہ کریں۔ آپ سے درخواست ہے کہ خود پر قابو رکھیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان سب کو زندان میں ڈال دو۔
اب یہ اسی وقت آزاد ہوں گے جب یہ میرے خواب کی تعبیر پیش کریں گے. بانو حضور، کیا میں کچھ عرض کروں؟ کیا ہے؟ اب کیا کہنا ہے؟ بانو حضور، میں اس مشکل کا حل جانتا ہوں لیکن بتانے کی جسارت نہیں کر سکتا. جناب فرما روا نہایت غصے میں ہیں. تم خواب کی تعبیر جانتے ہو؟ نہیں نہیں، میں ایک ماہر معبر کو جانتا ہوں. بینا روز، تم سب کچھ دیکھ رہے ہو. اگر کچھ غلط کہہ دیا تو اپنا کام تمام سمجھو. مجھے یقین ہے کہ اس معبر کے پاس اس مشکل کا حل ضرور ہوگا. بانو حضور، میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کی اجازت دی جائے. لے جاؤ انہیں. جناب ہمیں چھوڑ جناب دیجیے. آنکھ میں ہو کچھ آپ کیجیے. لوگ مطلب کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مابد آمون کے کاہل ہیں. انہیں چھوڑ دیجیے عالی جناب. بینا روز آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے. چھوڑ دو انہیں. کہو بینا روز، سن رہا ہوں. میں جناب فرما روا کی اس مشکل کا حل جانتا ہوں. تم میرے خواب کی تعبیر کا حل جانتے ہو؟ جی علی جناب. کتنے شرم کا مقام ہے. جائیں اور جا کر نیل میں ڈوب مریں. معبد آمون کے نامی گرامی جادوگر اور معبر بے بس ہیں، اور ایسے میں بینا روز ہمارا ساقی اس مشکل کا حل پیش کرے. خوب. تو وہ کون ہے بینا روز؟ ایک عبرانی غلام جو فی الوقت زندان میں ہے. ایک عبرانی غلام قیدی؟ جناب فرما روا، جب میں اور آپو پیس قید میں تھے ہم دونوں نے خواب دیکھا. تب اسی جوان قیدی نے میرے خواب کی تعبیر قید سے رہائی بتائی اور آپو پیس کو تختہ دار پر مسلوب کیے جانے کا بتایا. دونوں تعبیریں ٹھیک 3 روز بعد وقوع پذیر ہو گئیں. بینا روز، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ فرما روا سے مذاق کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اطمینان رکھیے میرے مالک، اطمینان رکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے پوتیفار؟ پوتیفار، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے میرے خداوند. میرا خیال ہے میں اس جوان کو جانتا ہوں. میرے خواب کی تعبیر پیش کرنے کے لیے تم لوگوں کو کل تک کی مہلت دی جا رہی ہے. چلے جائیں کہ مجھے آپ سے نیل کے اطراف میں چرنے والے گایوں کے فضلے کی سی بو آ رہی ہے. چلے جائیں. مجھے کل تک اپنے خواب کی تعبیر چاہیے. سن لیا؟ وقت ضائع کیے بغیر ابھی اور اسی وقت ہارن ہوپ کے ساتھ زندان زاویرہ جائیں اور میرے خواب کی تعبیر معلوم کریں. اس قیدی کا نام کیا ہے؟
اور مہرے تعبیر دینے سے عاجز ہیں۔ یہ مہرے عاجز ہیں یا تم؟ جیسا کاہن اعظم فرمائے، ہم معبران اپنی عاجزی و ناتوانی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمیں ان چند دنوں کی تحقیق سے صرف یہ معلوم ہوا ہے کہ مصر کے قدیم آئین و روایات میں گائے کو سال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پھر کیا؟ اس سے مشکل تو حل نہیں ہوگی۔ میں اس جوان قیدی کو جانتا ہوں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ آمون ہوتب کے خواب کی تعبیر نہ کرتے۔ کیا سنا نہیں کہ اس نے پہلے بھی بیناروس کے خواب کی واضح اور سچی تلی تعبیر پیش کی تھی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی جناب آنکھ ماہو، ایسے تو کئی ایک نے تعبیر خواب پیش کی ہے، ان میں سے ایک جدار سے بھی صحیح، اس میں قباحت کیا ہے؟ احمق، تم لوگوں کے ہوتے ہوئے غلام کے مد مقابل آمون کی شکست کوئی برائی نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اس جوان کا نام یوزارسیف ہے اور وہ ایک یکتا پرست ہے۔ اس کی کامیابی آمون کی شکست شمار ہوگی، کیونکہ وہ آمون پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ بیناروس، تعبیر خواب لائے ہو یا نہیں؟ جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا نا کہ وہ ایک بڑے پائے کے معبر ہیں۔ خوب، تو بتاؤ۔ یوزارسیف نے بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 سبز خوشے 7 سال فراوانی نعمت کی دلیل ہیں، اور 7 لاغر گائیں اور 7 خوشے زرد و خشک 7 سال قحط و خشک سالی کی علامت ہے۔ آفرین، یہی ہے، یہی تعبیر میرے خواب سے بہترین مطابقت رکھتی ہے۔ یقیناً یہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام کی ہر کہی ہوئی بات پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، میں اس کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ بیناروس، کیا اس قیدی نے تمہیں قحط سے بچاؤ کا کوئی حل نہیں بتایا؟ کیوں نہیں علی جناب، انہوں نے کہا ہے کہ فراوانی رحمت کے 7 سالوں میں خوب محنت سے کاشتکاری کریں اور ذخیرہ کریں، تاکہ قحط اور خشک سالی کے 7 سالوں میں اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ یہ راہ حل تو نہایت مناسب ہے، لیکن گندم تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکتی، تو پھر ذخیرہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے وہ قیدی اس کا حل بھی جانتا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں اس عبرانی غلام سے ملنا چاہوں گا، اسے فی الفور حاضر کیا جائے۔ اس تعبیر خواب اور اس کے تدارک کو فی الحال مخفی رکھیے، تاکہ دیکھیں کائنان معبد کیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ اتنی دقیق اور حکیمانہ تعبیر آخمہوں اور کائنان معبد کے وجود پر ایک کاری ضرب ثابت ہوگی۔ یقیناً وہ فرمانروا کے خواب کی تعبیر پیش کرنے میں ناکام رہے ہوں گے۔ آخمہوں کا شکست خوردہ اور تحقیر شدہ چہرہ قابل دید ہوگا۔
ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमारवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पूतीफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहाँ हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पुतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान युजारशिफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम युजारशिफ पर नजर थी। बानु जुलेखा और उदम को मेरे कमरे में भेजो। जनाब पूतीफार तो बानो जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने युजारशिफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमारवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं। उन्हें आज और अभी यहाँ हाजिर करो। ये खुदावंद आमून हुतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमा रवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमा रवा युजारशिफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि युजारशिफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखज़े का इरादा रखते हैं। मुआखज़ा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि युजारशिफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखज़ा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने? रुस्वाई की मुस्तहिक़ हो। किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुस्वाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो, और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को सालहा कैद में क्यों डाले रखा, तो हम उन गरीब काश्तकारों को देंगे, उसे दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर सरमायादार तबका और काहिनान खुद जखीरा कर ले तो उन्हें हमसे गंदम खरीदने की क्या जरूरत होगी?
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ماں سوائے حکومت مصر کے کوئی بھی گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ کیا مورد نظر سرمایہ کی فراہمی کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں، بالکل ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں پہلی فرصت میں مردم مصر سے خطاب کرنا چاہوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم عوام سے مدد مانگے تو وہ ہم سے تعاون کریں گے؟ مجھے امید ہے کہ وہ تعاون ضرور کریں گے۔ ایک اور بات، مجھے خبر ملی ہے کہ معبد کے معبر اعظم کی لاش دریائے نیل سے ملی ہے۔ یعنی ڈوب گئے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں ڈبویا گیا ہے۔ کیا کاہنوں نے ان کی جان لی ہے؟ عالی جناب، میرا خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے یوزار شریف کی تعویل خواب کی تائید کی تھی، لہذا انہیں معبد کی جانب سے یہ سزا دی گئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں قاتل کو بخوبی جانتا ہوں۔ آنکھ ماہو ان کاموں کے لیے کبھی بھی کاہنوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی منمانیوں اور قتل و غارت گری کی انتہا کر دی ہے، اب ان کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ یہ سب لوگ ایک بیگانے کافر کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں فرما رواں کے خواب کی تعبیر کی خاطر ان بیچارے عوام کو نہ جانے کیا کیا سہانے خواب دکھا ڈالے۔ شروع خداوند مردم مصر کے نام سے، وہ خداوند کہ جس نے مصر اور مردم مصر کو خلق کیا۔ میں اس عظیم اجتماع میں آپ سب لوگوں کی شرکت پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اس اجتماع سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ سب لوگوں کی مدد و تعاون درکار ہے۔ در حقیقت ہمیں آنے والے 7 سالوں کے اس طویل قحط تو خشک سالی کے متعلق کوئی چارہ جوئی کرنی ہوگی، اور اگر آپ عوام کی مدد اور تعاون ہمیں حاصل نہ ہو تو یقیناً ہم قحط پر قابو پانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام حقائق آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں گندم ذخیرہ کرنا ہے، لیکن اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ باقی ماندہ گندم مفت میں حکومت کی تحویل میں دے دیں تو کیا آپ قبول کر لیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں کریں گے۔ بھلا ہم اپنی محنتوں کا ثمر حکومت کے حوالے کیوں کرنے لگے؟ حتیٰ کہ میں تو ایک مٹھی گندم بھی کسی کو نہ دوں۔ تم بھی اگر کسی کو مفت میں گندم دے دیتے، آج ہماری طرح غریب ہوتے، دولت مند نہ ہوتے۔ بس ایسی صورت میں تو حکومت آپ سے گندم یا تو درہم و دینار کے عوض خریدے جو اس کے پاس نہیں ہے، یا پھر زمین کے بدلے۔ بہت خوب، ہم اگر ضرورت کے مطابق کچھ گندم زمین کے عوض خرید بھی لیں تو گندم کے ذخائر کی حفاظت کے لیے جو گودام درکار ہوں گے وہ کس سرمایہ سے تعمیر کریں، اور اس کے مزدوروں اور کارکنوں کی اجرت ہم کہاں سے ادا کریں؟ اور وہ کاشتکار جو اپنی زمینوں پر کاشت کرتے ہیں، ہم ان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت کہاں سے ادا کریں؟ آخر اس گندم کی خریداری ہم کس طرح کریں؟ خوب، تم بولو۔ آخر حکومت مصر کے پاس اتنا سرمایہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حکومت مصر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دن ایسے بڑے قحط کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس پر قابو پانے کے لیے اتنے کثیر سرمایہ کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ عوام کی مدد اور تعاون کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ کیا آپ حاضر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے باہمی تعاون سے خود کو اس جان لیوا بحران سے نجات دلائیں؟ بالکل کیوں نہیں، بالآخر ہمیں اپنی نجات کے لیے کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہم تعاون تو کرنا چاہتے ہیں، مگر کیسے کریں؟ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔
سب سے پہلے محصولات کی معافی کے ذریعے مصر کا سرمایہ دار طبقہ ہر سال اپنی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ بطور محصول حکومت مصر کو دینے کا پابند ہوگا۔ ہم ان محصولات میں سے کچھ حصہ انہیں معاف کر دیں گے۔ جو شخص بھی 1 سال کا محصول اپنے مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے گا، ہم بعد میں اس کا اگلے 2 سال کا محصول معاف کر دیں گے، اور جو کوئی بھی اپنے 7 سال کی محصولات کی پیشگی ادائیگی ابھی یکمشت کرے گا تو ہم اسے 14 سال کا محصول معاف کر دیں گے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، میں تو اپنا محصول پہلے ہی ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ 7 سال تک ہمیں محصول ادا نہیں کرنا ہوگا، اور حکومت کے مفاد میں بھی ہے کہ اس کی مشکل بھی حل ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے فرعونہ یا حکمرانوں کی طرح ہمسائے ممالک پر حملے کر کے کشت و خون و غارت گری کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ آئے اس سے ہم گندم کی خریداری کریں، اور یہ بات تو واضح ہے کہ اس جنگ میں شرکت لازمی ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے کہ قحط ہمیں برباد کر دے، ہم جنگ میں شرکت کر کے خود کو ہلاک کر ڈالیں۔ بہت خوب، بہت خوب، میں بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر آپ جنگ کے ذریعے مائل نہیں ہیں تو پھر آپ لوگ خود ہی گندم کی خریداری کے لیے درکار سرمایہ مہیا کریں۔ ہر شخص اپنی آمدنی کا 5واں حصہ اس مہم کے لیے مختص کر دے تاکہ اس سرمایہ سے گندم خریدی جا سکے۔ اگر اپنی آمدنی کا 5واں حصہ دینے سے ہم جنگ سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ ہم تو ان جنگوں سے جن میں لاکھوں جانیں ضائع ہوتی ہیں تاکہ محض حکومت کے خزانوں کو بھرا جائے، اب تنگ آ چکے ہیں۔ گزار صرف فرما روا کی زمینیں یوں کاشتکاروں کو بخش کر معبد کی کامیابی کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے معبد میں موجود گندم کے علاوہ مزید گندم مہیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب مصر کا مقدر اس کے ہاتھوں میں ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ گندم ہوگی۔ تو کیا کاہن اعظم پیش گوئی یوزار سیف پر گندم کے قحط کے حوالے سے یقین رکھتے ہیں؟ تو محافظین قصر جناب پوتیفار کے فرماندے جناب رودامون شرف باریابی چاہتے ہیں۔ میرے خداوندگار آمون ہوتب جوان کی عمر دراز ہو۔ فرماندہ لشکر اور رئیس خزانہ
पोतीफार अजीज मिस्र इस दुनिया को खैर बात कहकर आज़म सफर गरब हो गए हैं। पूतीफार एक अजीम शख्स थे और उन्होंने मिस्र के लिए काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मिस्र की अजमत और कुदरत उनकी फिदाकारियों के ही मरहून मिन्नत है। हमारी जानिब से उनके अहले खाना को अफसोस और ताज़ियत पेश कीजिएगा। हम उनकी आखिरी रसूमात में ज़रूर शिरकत करेंगे। मिस्र की कदीम रिवायत के मुताबिक आपको पूतीफार की आखिरी रसूमात में उनके जानशीन का तयन करना होगा। हम उनकी आखिरी रसूमात के मौके पर अपने फैसले का ऐलान करेंगे। फरमान बे होरमहूब पूतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब रहेंगे। मेरी नज़र में इनके लिए एक मुनासिब मनसब है। मनसब अजीज मिस्र ज्यादा बेहतर है। कहिए कि मेरा तख्ते रवां आमादा करें, हम उनके जनाजे में शिरकत करेंगे। दस थैलियां, यानी 1000 दीवन, मेरा ख्याल है कम नहीं है। अच्छी कीमत है, लेकिन युजार सिर्फ जैसे के लिए नहीं। मैं इसके 10 गुना ज्यादा चाहता हूं, वरना आप किसी और को इस काम पर मामूर कर सकते हैं। आली जनाब, आली जनाब, मेरे पास आली जनाब के लिए एक अच्छी खबर है। पूतीफार, हाँ, कुछ देर पहले और थोड़ी देर बाद उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। फिलहाल हाथ रोक लो। पहले भी मैं कत्ल के हक में नहीं था, अब इससे बेहतर राह मिल गई है। कत्ल करना आखिरी रास्ता है। आज आमून होटब को पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करना होगा, और अगर युजारसिफ के अलावा कोई और हुआ तो उन्होंने युजारसिफ की बरतरफी का ऐलान किया है। लेकिन अगर युजारसिफ का बतौर जानशीन इंतखाब करते हैं तो हमारे हाथ भी किसी किस्म की कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं। युजारसिफ का रास्ते से हट जाना ही बेहतर है। जब तक हम निहायत मजबूर ना हो जाएं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। नबी खुदा को बाहर के हालात की भी कुछ खबर है? आली जनाब पूतीफार दुनिया को खैरबाद कहकर राहिए दियार गरब हो गए हैं। पूतीफार गुजर गए? जी हाँ आली जनाब, आज उनके आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। खुदा अपनी रहमत पूतीफार पर नाजिल करे और उनकी खताओं को दरगुजर करे। वो एक अच्छे इंसान थे, मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ज़हमत उठाई।
एक बहादुर सिपह सालार हैं। जंगों में पूतीफार के दस्ते रास्त रहे हैं और शिकस्त से नाआशना हैं। उनकी शुजाअत और शहामत जंग का नक्शा ही बदल कर रख देती है। आमुन हुतब को चाहिए कि होरमुज़ को पोतीफार का जानशीन नामजद करे। होरमुज़ पोतीफार की जानशीनी के लिए निहायत मुनासिब है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मुंतखब किए जाएंगे। जनाब आमून हुतब का झुकाव युज़ारसीफ की तरफ ज्यादा है। पूतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साल खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपह सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून हुतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूँ और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। युज़ारसीफ की शिकस्त का दिन होगा और मुल्क के जानशीन हो जाने से युज़ारसीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पूतीफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम युज़ारसीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से युज़ारसीफ को जनाब पूतीफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं और होरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपह सालार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है
یہ دونوں حضرات اپنی اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں گے اور سرزمین مصر کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گے۔ یوزارسیف ایک بیگانہ ہے جبکہ ہورم ہوب اسی سرزمین کا فرزند ہے۔ یعنی فرماندے ہورم ہوب آج کے بعد یوزارسیف کے حکم کے پابند ہوں گے؟ یہ فیصلہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جناب پوتیفار کی آخری رسومات سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ اجازت فرمائے تو حرکت کریں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، چلیں۔ حرکت کریں گے۔ وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا۔ جاؤ نینیفر کو بلا کر لاؤ۔ جناب ہورم ہوب، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ جناب پوتیفار کا جانشین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ شاید آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ایک سپاہی ہوں۔ نہ مجھے وزارت و زراعت کے الفبے معلوم ہے اور نہ ہی خزانہ داری کا کوئی تجربہ۔ سو میں معترف ہوں کہ جناب آمون ہوتب نے میرے لیے بہترین منصب کا انتخاب کیا ہے۔ ایسی صورت میں تو لشکر کی فرماندہی بھی آپ کے کاندھوں پر ہوگی اور محافظین قصر کی سالاری بھی۔ ایسا ہی ہے۔ بے شک وہ اسی مرتبے کے لائق ہے۔ عالی جناب پوتیفار کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض بھی کیا تھا، غم و غصہ ان کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن غالباً وہ بارہا اس کیفیت سے گزرے ہیں۔ انہیں مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے۔
اور جو ادویات میں نے انہیں دی ہیں انہیں باقاعدگی سے استعمال کریں۔ آپ کی حالت بھی ان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے بانو۔ جو ادویات سنوحا نے کہی ہیں جناب پوتیفار کے لیے آمادہ کریں اور قصر میں ان کے مکمل آرام و سکون کا خیال کریں۔ تمہارا وجود مجھے سب سے زیادہ بے آرام اور بے سکون کرتا ہے۔ تم نہیں ہوگی تو مجھے آرام آ جائے گا۔ تنہائی کے ان ایام میں میرے قلب و روح کے لیے جس کا وجود آرام بخش ہو سکتا تھا وہ یوزار سیف تھا، کہ جسے میں نے زلیخا کی رسالت اور اپنی حماقت سے گوا دیا۔ اب مجھے یوں ہی تنہائی کے عالم میں دنیا کو خیر بات کہنا اور غرب جانا ہوگا۔ عالی جناب، معاف کیجیے گا، بانوتی ان کا اگلا ہدف ہے۔ میں نے کاہن آبوکی کو دیکھا جو بانوتی کے کمرے کی جانب گیا اور چند لمحوں بعد باہر آ گیا۔ تو یقیناً انہیں بھی ہورم ہوپ کی طرح ماہو نے اپنے پاس بلایا ہوگا۔ عالی جناب، ہمیں کیسے معلوم ہوگا ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یوسف کو امور مملکت میں دخل اندازی کا حق حاصل ہو اور فرما روا کو کسی طرح میری معزولی پر مجبور کریں۔ ہم ان کے منصوبوں سے کیسے باخبر ہوں؟ فکر مت کریں، خدا نے چاہا تو وہ اس کا وسیلہ بھی ضرور فراہم کر دے گا۔ عالی جناب، آپ کے ساتھی شرف باریابی چاہتے ہیں۔ ہاں تو دوستو، غور سے سنیے، چند اہم امور ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ سب کی مسئولیت جناب مالک، جو ایک دانا اور تجربے کار شخص ہیں، ان کے ذمہ ہوگی، اور آج کے بعد میرے اور آپ کے مابین یہ اور نیمی صابو رابطے کا کام کریں گے۔ اور دوسری غور طلب بات وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کاہنان معبد آمون کے ساتھ ہے اور وہ ہماری نابودی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ لوگوں کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ فرما روا کے خواب کی تعبیر پیش نہ کر سکنے میں کاہنان و معبران معبد کی شرمناک شکست اور مصر کے دیگر خداؤں کے مقابل خدائی یکتا کی فتح کے ماجرے کی جگہ جگہ تشہیر کرو۔ بہت سے لوگ ابھی بھی اس ماجرے سے بے خبر ہیں اور یہ آگاہی آمون اور معبد آمون پر سے لوگوں کے اعتقاد کو کمزور کر دے گی۔ اور ایک آخری بات یہ کہ میرے پاس سوائے آپ جیسے قابل اعتماد اور امین دوستوں کے کوئی اور نہیں، لہٰذا آپ میری آنکھ اور کان بن کر گراں فروشوں اور منافع خوروں کی گندم کی ذخیرہ اندوزی اور حکومت کے خلاف کاہنوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مجھے باخبر کریں تاکہ بروقت کوئی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ تیسری بات، ہمیں وسیع پیمانے پر کاشتکاری کی صورت میں کثیر مقدار میں بیج کی ضرورت ہوگی، لہٰذا آپ دوستوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ مصر میں موجود گندم کی مکمل تفصیل سے مجھے آگاہ کیجیے۔ مستقبل میں آپ کو مزید سنگین ذمہ داریوں کا سامنا ہوگا جس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ بنا رس نیمی صابو، ہمارے یہ دوست تھکے ہوئے ہیں اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔
लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदाबंद आपका निगहदार हो। फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जनाब मालिक, आप ठहरिए। आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं। मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की ज़रूरत है। जैसा आप कहें। मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब, सोम के ज़माने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर के उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अज़र खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है। हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाक़े में कसूरवार खुद अपोपिस था। बहरहाल हतमी फैसले का इख्तियार मेरे बेटे आमून होतब के पास है। मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, अगर यूज़र सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्फ कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं, जबकि मुकाबले के वसाइल नहीं होंगे। आप जानती हैं, गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में निहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। बानो, तमाम लोगों को यही खर्चात लाक है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खदशात सही भी हों तब भी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए हैं जो एक किनानी चरवाहा हम पर हुक्मरानी करे? लेकिन आमून होतब यूजारसिफ को पसंद करते हैं। वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि यूजारसिफ की नजर इक्तिदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तिदार के लिए वो आमून होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के ज़हन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो, उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आज़ाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या होरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों होरम हूप जैसों को यूज़ार सीफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वाह जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए।
बेनारस। एक अहम खबर। हाँ बोलो, क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो युजार सीप के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमून हुतब के पास गई हैं ताकि उनसे जनाब युजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब युजार सीफ तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ? ऐसा क्या गुनाह है युजार सीफ का? ये बाइस नंगोआर है। टिप्स में, खुदाए आमून के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमून की परस्तिश करते हो, वहाँ आमून का दुश्मन साहिब इख्तिदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि युजार सिर्फ को इख्तिदार की हवस होगी। युजार सीफ साहिब इख्तिदार हों या न हों, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम होरम होप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर युजार सीफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर ममलिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी होरमहू को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िम्नन ज़ावीरा के कैदियों ने सालों युजार सीफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपनी गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैंने तुम्हारे बाप का दौरे हुकूमत भी देखा है और सालों हुकूमत मिस्र से वाबस्ता रही हूँ। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो तुम्हारी और हुकूमत मिस्र के मफाद में है। वो तुम्हारा और तुम्हारी इस मुमलिकत का दिवालिया कर देगा। तुम जानते हो गंदम की खरीदारी में मिस्र के खजानों को खाली कर देने से मिस्र को कितने बड़े नुकसान का सामना होगा। जानते हो काश्तकारों को फरमारवा की जमीनें बख्श देना तुम्हें किस कदर गैर मुस्तहकम कर देगा। वो तुम्हारी तमाम मालो दौलत को लुटा देगा। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशन गोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अगर जिन खदशात का आपने इजहार किया है युजार सीफ के पास उनका कोई मुनासिब जवाब न हुआ तो उन्हें माजूल करना पड़ेगा। उन्हें तसल्ली बख्श मंतकी दलाइल पेश करने होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, बाकी तुम खुद जानो। कोई बैद नहीं कि मकाम फरमारवाई के हुसूल की खातिर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा भी उसके जहन में पनप रहा हो। अब ये पेशन गोई किसने कर दी है? सिर्फ मेरा नहीं, काहिनाने माबद का भी यही ख्याल है। ये लोग साजिशें करने से कभी बाज नहीं आएंगे।
یہ سرمایہ تو اس عظیم بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہوگا. اسموتھ، بطور خزانہ دار مطلوب سرمایہ کے حصول کے ذرائع معلوم ہونے چاہیے. اس سلسلے میں ہمیشہ اسے بہترین طریقہ محصولات میں اضافہ اور لوگوں سے خراج کی مزید وصولی ہی رہا ہے. نہیں، یہ طریقہ تو ضرورت مندوں اور محتاجوں کو مزید مشکلات میں ڈال دے گا. اگر کوئی اتنا زیادہ محصول ادا نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں سرمایہ کی فراہمی کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا. درود بر علی جناب یوزار سیف. تم پر بھی خدا کا درود ہو. یہاں کیا کر رہے ہو؟ پنتو اور اسموتھ پر بھی خداوند کا درود ہو. درود بر بینوس. علی جناب، کل ہورم ہوپ جناب اقمہو سے ملنے معبد گئے تھے. البتہ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. میں ہورم ہوپ کی جانب سے زیادہ فکر مند نہیں ہوں. ممکن ہے وہ اقتدار کا خواہش مند ہو، لیکن آمون ہوتب سے ہرگز غداری نہیں کرے گا. وہ اتنی آسانی سے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرے گا. اور آج جناب اقمہو بانوتی سے ملاقات کو گئے تھے اور ان سے تقاضا کیا کہ وہ آپ کے خلاف کوئی اقدام کریں. تم نے خود انہیں دیکھا تھا؟ نہیں، بانوتی کی خادمہ نے خبر دی ہے. وہ ابھی چند لمحے پہلے ہی اس کام کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. بلا شبہ ان کا مقصد اقمہو کی درخواست کو عملی جامہ پہنانا ہوگا. سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس صورتحال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا اور آپو پیس کا ماجرا یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سازش معبد ہی کی تھی. میں جانتا ہوں کہ کاہنان معبد آمون اپنے اہداف کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کے اقدام سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن میرے پاس بھی ایک قادر و توانا خدا ہے. میں خود کو اس کے سپرد کرتا ہوں. ویسے انہیں فکر مند ہونا بھی چاہیے. بالآخر کاہنان معبد آمون کو اپنا وجود خطرے میں جو نظر آ رہا ہے، سو انہیں اپنے بقا کے لیے ہاتھ پیر مارنے بھی چاہیے. لیکن مجھے یقین ہے کہ اس مبارزے میں میں اور میرا خدا ہی کامیاب ہوگا. عالی جناب، آمون ہوتب فرما روائے مصر نے جناب یوزار سیف کو یاد فرمایا ہے. بہت خوب، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. اگرچہ بانوتی نے اپنا کام کر دکھایا ہے، لیکن پھر بھی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں. آج میں نینیفر سے ملا، اس کے دل میں اب بھی وہی بغض و عناد باقی ہے. جناب یوزار سیف کے بارے میں اس نے کچھ کہا ہے کیا؟ جی، کہہ رہا تھا وہ انتقام لینے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے. جانتا ہوں کہ نینیفر کبتا ایک خطرناک انسان ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں. علی جناب یوزار سیف شرف باریابی چاہتے ہیں.